بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 89 کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ آپ اور آپ کے ایک انصاری دوست تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری علم سیکھنے جاتے تھے۔ ایک کاروبار کام کرتا، دوسرا علم سیکھتا، پھر وہ آ کے ان کو سکھاتا، پھر دوسرے والے اپنا اگلے دن سرکار سے علم سیکھتے اور پہلے والا کام پہ جاتے تھے، اور اس طریقے سے ایک بیلنس قائم رکھ کر یہ چل رہے تھے۔ اس پر ہم تبصرہ کر رہے تھے کہ دیکھیں ان کی دونوں صحابی ہیں، اور ان دونوں کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی، اور علم بھی سیکھنا ضروری تھا۔ تو انہوں نے اس طریقہ، اور پھر دنیاوی کام بھی گھر بار کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں میں بیلنس اس طرح قائم کیا کہ ایک دن آپ کام بھی کر رہے ہیں، دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی سیکھ رہے ہیں۔ سرکار کی زیارت کس قدر افضل ہے آپ اندازہ کریں۔ کسی نے خواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جائے کہ سامنے دیکھنا، پھر آپ کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے قیمتی دولت اور کیا ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود، اور پھر میں نے پہلے عرض کیا کہ ان صحابہ کرام کا عشق اور محبت میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کی صحبت میں بیٹھنا، اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں نازل ہو رہی ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ اپنے مقام پر ہیں، اور قیامت تک کوئی ایسا پیر پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی ایسے عالم، کوئی ایسا مفتی نہیں ہو سکتا کہ جس کی صحبت کی برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے آگے بڑھ جائے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، کوئی اپنے پیر سے اتنی محبت نہیں کرے گا جتنا صحابہ کرام نے کی، کوئی کسی عالم یا مفتی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنا صحابہ کرام علیہم رضوان دل و جان سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے، ایک دن جا رہے ہیں، ایک دن کام، دوسرے دن دوسرا جاتا ہے، پھر آ کے وہ کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کوئی کاروبار میں مشغول ہے اور کسی بزرگ کی صحبت میں وقتاً فوقتاً آتا ہے، اس کاروباری مشغولیت کی بنا پر، دنیاوی مشاغل کی بنا پر، جبکہ وہ دنیاوی مشاغل کوئی لہو و لعب نہیں ہے، ایک ضرورت کے تحت ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی محبت میں کوئی کمی ہے، یا ان کی نگاہوں میں ان بزرگ کی کوئی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ جاہل ترین انسان ہے، اس لیے کہ اگر وہ ایسا سمجھے گا، اس کو قاعدہ قانون بنا لے گا، تو اس سے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات مقدسہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتی، یہ الزام ان پر بھی لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنے پیر صاحب کے پاس وقتاً فوقتاً آتا ہے، اور ایک ہے کہ وہیں پہ برا جوان رہتا ہے، تو اس کا مکمل طور پہ پیر صاحب کی صحبت میں رہنا یا کسی عالم مفتی کی صحبت میں رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے دل میں زیادہ محبت ہے، اور دوسرے جو وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں یا اپنے دنیاوی مشاغل میں بھی مصروف ہیں ان میں محبت کم ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کس کو محبت ہوگی جو اتنے زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے بعض بہت زیادہ جوش عقیدت میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے ہی قاعدے بنا لیتے ہیں، اپنے ہی قانون بنا لیتے ہیں، اپنے ہی ان کی انفرادی سوچیں ہوتی ہیں، اور وہ اس کو لوگوں پہ مسلط کر کے اسے ایک معیار بنا کر لوگوں کی عزتیں ناپنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے جذبات اور ان کے عشق اور محبت کے تناسب کو جانچنا اور پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط ہے۔ مثال کے طور پہ جو اپنے پیر سے محبت رکھے گا، بس ان کے پاس رہے گا، 24 گھنٹے قدموں میں رہے، ان کی خدمت کرے، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے استحباب کا انکار نہیں، لیکن اگر اس کے مقابلے میں ایک شخص کو کم آتا جاتا ہے، وہ اپنی مصروفیت کی بنا پر نہیں آ پاتا ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ دیکھو یار ان کے تو محبت میں کمی ہے۔ کتنے یہ بدبخت انسان ہے، کوئی معاذ اللہ کہنے والا کہے کہ کتنے بدبخت انسان ہے کہ اتنی اچھی صحبت میں روزانہ نہیں آتے، اگر یہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کس قدر مبارک صحبت تھی۔ اس لیے بھائی ہم تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس آستانے پہ آ کے پڑ گئے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کسی آستانے پہ آ کے پڑ جانا، بلکہ کمال یہی ہے جمہور صحابہ کرام اپنے اپنے مشاغل میں ضرور مصروف رہتے تھے، بیوی بچوں کو ٹائم دیتے تھے، کاروبار کو ٹائم دیتے تھے۔ یہ صرف اصحاب صفہ تھے، 70 صحابہ تھے، یعنی 70 سے کم ان کی تعداد نہیں ہوتی تھی، ویسے تو یہ 100 سے بھی اوپر بڑھ جاتے تھے،
جو وہیں پر 24 گھنٹے رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا کرتے تھے، لیکن کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ان کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ان کے مقابلے میں اور دیگر صحابہ کا ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ کوئی 24 آور سرکار کے پاس تو نہیں رہتے تھے، اپنا گھر بار کو ٹائم دے رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں، وقت مل رہا ہے تو ادھر بھی آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو مطلب اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں کہ جو مطلب جس کو اور کوئی کام نہیں ہے یا اس کا نفس کوئی اور کام میں لگنا نہیں چاہتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے راہ فرار کا ایک طریقہ کہ اپنی ایک انفرادی حیثیت بھی بنا لو، عزت بھی بنا لو، دوسروں کو ڈیگریڈ بھی کر دو، اور تمام مصیبتوں سے بچ کر بس ایک اپنا ہی معیار بھی بنا لو اور اپنے آپ کو ہر قسم کی تہمت سے محفوظ کر لو۔ جی ہم تو مرشد کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں 24 گھنٹے، وہ کوئی کام نہیں ہے، کوئی دھندا نہیں ہے، نہ بیوی بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں۔ ایسے بھی ہم لوگوں کو دیکھا ہے کہ شادی ہو گئی ہے، بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، کہیں پہ آستانے پہ جا کے پڑے ہوئے ہیں، بیوی انتظار کر رہی ہے، اس کے ذہن میں گناہوں بھرے خیالات آ رہے ہیں، وہ برے وسوسوں کے اندر مبتلا ہے، شوہر اس کا حق ادا نہیں کر رہا، وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ جی آستانے پہ پڑا ہوا ہے۔ بھئی تمہارے آستانے پہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں کون سے تم فرض علوم سیکھ رہے ہو؟ مطلب وہاں پہ بس یہ ہے کہ بیٹھنا ہے، باتیں چل رہی ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، مرشد نے اشارہ کر دیا، ادھر بھاگ گئے۔ یا تو پھر آپ واقعی کچھ سیکھیں اور اپنی روحانی ترقی کا اہتمام کریں۔ اے اللہ دین ثانی دنیا کی سلطانی۔ لیکن وہ بھی اس طرح نہیں کہ آپ حقوق لباد کو تلف کر کے اولاد کو چھوڑا ہوا ہے، اولاد پہ توجہ نہیں ہے، اولاد آوارہ گرد بن رہی ہے، حضرت آستانے پہ جمے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی ہماری شریعت نہیں کہتی ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے ماں باپ کا حق تلف کر کے، اپنے اولاد کا حق تلف کر کے اور آپ آ کے بیٹھ جائیں ادھر، یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کو بھی وقت دینا چاہیے اور ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور یہ اپنا کوئی معیار نہ بنا لیں۔ اس طریقے سے غلط چیز ہے کہ جی جو بس 24 گھنٹے یہاں بیٹھا ہوگا وہ سب سے بلند و بالا ہے، اور جو کبھی کبھار آئے گا اس کے عشق میں بھی کمی ہے، محبت میں کمی ہے۔ اگر ایسا ہے تو بتائیے پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے اپنے معیار نہ بنائیں۔ اسی لیے ہم اکثر عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ براہ راست قرآن و حدیث پڑھیں گے، آپ کی سوچ کچھ اور ہوگی، آپ دین کو کسی اور زاویے سے دیکھیں گے، یعنی دین کی ایک درست شکل آپ کو ملے گی۔ اور اگر آپ قطع نظر قرآن کو مت پڑھیں، حدیث کو مت پڑھیں، اور اب آپ کسی کے بھی ساتھ وابستہ ہو جائیں، وہ اپنے ایک دین، اپنی ایک سوچ، اپنی ایک فکر کو مسلط کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب ان کی سوچ اور فکر اور جذبات کے تناظر میں آپ دین کو دیکھیں گے تو ایک الگ ہی شکل آپ کو نظر آئے گی۔ جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو مطلب اپنے مریدین کو بس یہ کہے میرے آستانے پہ بیٹھے رہو اور میری خدمت کرو، تم سب کچھ پا جاؤ گے۔ بھئی 25 سال تو اسے ہو گئے، 30 سال اس کو ہو گئے، 40 سال اسے ہو گئے، آج تک تو کچھ نہیں پا سکا، کب پائیں گے حضرت یہ تو بتائیے؟ بیوی بچوں کا حق وہ پورا نہیں کر رہا، اس سے دین کے الف بے پوچھ لیں، اس کو دین کے الف بے نہیں پتا، 40 سال تک جاہل ہے تو جاہل ہی رہے گا، کب پائے گا اور کون سی چیز پائے گا وہ؟ تو یہ مطلب اس طریقے سے بہت سے ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ پیر حضرات ہیں جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب طریقہ ہے۔ ان کو یہ تلقین کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دیں، بیوی بچوں کو ٹائم دیں، اور پھر پیر و مرشد کی صحبت یقیناً بہت بہترین چیز ہوتی ہے، وہاں پر بھی آئیں، ان کی خدمت بھی کریں، ان سے اکتساب فیض بھی کریں، اور پھر ان کے فرمان پہ صحیح عمل بھی کریں۔ سب سے پہلے تو قرآن پہ عمل ہے، حدیث پر عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم علم دین فرض نہ سیکھو اور کسی بزرگ کی آ کے صحبت میں بیٹھ جاؤ، اور وہاں پر بھی بس یہ ہے کہ اپنی نفس کی خواہش پہ چل رہے ہیں، کھانا پینا، بس کوئی کام نہ کرنا پڑے، کچھ علم نہ سیکھنا پڑے، اس کے لیے نفس تیار نہیں ہو رہا۔ بزرگ کی صحبت کی سب سے بہترین برکت تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس پر غالب آتا ہے، اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے میری زندگی میں جتنے عرصے میں گزرا ہوں، جو کسی بزرگ کے ساتھ ہوگا وہ اتنے نفس کے سے مغلوب ہوگا۔ یعنی بس بیٹھے باتیں کروا لو، ادھر گھوم لو ادھر گھوم لو، پیر صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، انجوائمنٹ ہو رہی ہے، نئی نئی محافل میں کھانے کو مل رہے ہیں، نئے نئے کھانے دسترخوانوں، بڑے خوش ہیں جی مرشد کی صحبت میں۔ اچھا تو پھر علم سیکھیں، علم کے لیے سیکھنے کے لیے نفس تیار نہیں ہو رہا، اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے لیے نفس تیار نہیں ہو رہا، سخت مشقت کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شیطانی دھوکہ ہو۔ اس لیے دیکھیں علماء کی، مفتیان کرام کی، پیر و مرشد کی صحبت بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک اعتدال قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا دین یہی سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مدارج النبوت پہ روایت ہے، حضرت
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ہماری زیارت کے لیے وقفے وقفے سے آیا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے سرکار نے جو بیان فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ جو مستقل سرکار کی صحبت میں نہیں ہوتے تھے، اپنے گھر بھی جاتے تھے، پھر آئے بھی صحبت میں بھی ہیں، گھر بھی جا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو حقیقتاً سمجھا کہ وقتاً فوقتاً سرکار کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہے، اس سے ذوق بھی بڑھتا ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہماری تعلیم کے لیے سرکار نے بیان فرمایا، صحابہ کرام کا ذوق اس چیز کا محتاج نہیں تھا کہ وقفے وقفے سے آئیں تو بڑھے گا ورنہ نہیں، وہ تو 24 گھنٹے بھی سرکار کی زیارت کرتے رہتے، ان کے ذوق میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بالکل ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ ان کو اللہ نے ایسی محبت دے دی تھی سرکار کی کہ وہ پوری زندگی میں بیٹھ کے سرکار کو دیکھتے رہتے، ان کے ذوق میں کمی نہ آتی۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے ذریعے دیگر صحابہ اور پھر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تنبیہ کر دی کہ وقفے وقفے سے آنا یہ محبت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، ورنہ پھر آہستہ محبت میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو سرکار کی محبت میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی تھی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے، ہاں ہمارے ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم اگر کسی بزرگ کی صحبت اختیار کریں گے تو اس میں کمی آ سکتی ہے، مستقل صحبت یہ تو بہت شاذ ہی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک کہ اس کا ذوق باقی رہے۔ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی مستقل رہائش کو مکروہ قرار دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی مستقل وہاں پر رہے گا، مسلسل رہے گا، آہستہ آہستہ اس کا ذوق کم ہوتا جائے گا، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ بالکل ختم ہو جائے، اور وہاں رہنے کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اس مقدس شہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب اور صحبت سے معاذ اللہ اگر بے رغبت ہو گیا تو یہ اس کے ایمان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے امام اعظم کی گہری سوچ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا وقتاً فوقتاً آئیں، مدینہ شریف میں تھوڑی سی رہائش رکھیں، چلے جائیں، پھر ذوق پیدا ہو پھر آئیں، اور یہ بالکل بہت اچھی بات ہے۔ آپ اگر اس کا آپ واقعی اس کا عملی نمونہ یا ایک ظاہری شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج پر جانے کی توفیق عطا فرمائے، عمرے پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ خصوصاً پہلے حج یا عمرہ کر لیتے ہیں پھر مدینہ منورہ آتے ہیں، 8 روز کا قیام ہوتا ہے، 40 نمازیں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بعض اوقات 2 دن میں بیزار ہو جاتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے ہیں، تاریخیں دیکھتے ہیں، انہیں گھر یاد آتا ہے، بس اب گھر جائیں فوراً، خصوصاً حج کے بعد۔ اگر کوئی حج کر چکا ہے اب ان کو شوق اٹھتا ہے اندر سے، نفس پتہ نہیں چلتا وہ ان کو لاشعوری طور پر، لیکن وہ نفس کہہ رہا ہوتا ہے یار جلدی اب گھر پہنچیں، ایئرپورٹ پہ ہار ڈلیں گے، لوگ کہیں گے جی حاجی صاحب واپس آ گئے، دعوتیں کھائیں گے، واہ واہ ہوگی، مزہ آئے گا۔ اب اس میں مدینہ منورہ کی جو رہائش ہے 8 دن گزارنا ان کے لیے بہت ایک آزمائش بن جاتا ہے، یہ کم ذوقوں کے لیے۔ اور اس وقت واقعی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بالکل حق نظر آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی یہ مستقل رہائش کیا اختیار کریں گے تو 4 دن کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور خصوصاً یہ بھی اگر آپ منظر دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 8 روز آپ نے گزارے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ ایئرپورٹ پر آپ پہنچے ہیں، ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں، لیکن پتہ چلا فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، یا آپ کے ٹکٹ پہ کسی اور کو بٹھا دیا گیا، چلا گیا اور آپ رہ گئے۔ اس وقت جو ہم نے دیکھا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حاجیوں کے منہ سے گالیاں نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھئی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ چلے جی سرکار نے اور بلا لیا، ایک دن اور بلا لیا اپنی صحبت میں، کوئی بات نہیں، اگر نکل گئی تو ہونا تو یہی چاہیے، محبت کا تقاضا تو یہی ہے۔ لیکن وہ دست و گریبان ہو جاتے ہیں، اگر کوئی کاروان والا لے کر گیا ہوتا ہے کچھ تو اسی گریبان پکڑ لیتے ہیں، مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے، ماں بہن کی گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھئی آپ تو یہ کہتے تھے، آپ تو نعرہ لگاتے تھے سرکار بلاتے ہیں، جس کو سرکار بلاتے ہیں وہی آ سکتا ہے، تو اگر آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی تو وہ جذبہ آپ کہاں چلا گیا؟ آپ یہ بول لو نا کہ جی سرکار نے ایک دن اور روک لیا، اپنے میزبان سرکار اور مزید بن گیا، ہمیں مہمان بنا لیا۔ نہیں، وہاں پہ وہ سب ختم، وہ اپنا گھر یاد آ رہا ہے، بیوی بچے یاد آ رہا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کے ذوقوں کی حالت ہے کہ جانے کا شوق ہوتا ہے اور 2 دن کے اندر بیزار ہو جا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی بزرگ کی آپ صحبت اختیار کرنا چاہیں، یہی معتدل صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ اختیار کریں، وقتاً فوقتاً زیارت کے لیے جائیں،
اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیں، ماں باپ کو بھی ٹائم دیں۔ کسی شریعت نے نہیں کہا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کا حق سلب کر لیں، بیوی ناراض بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے حق طلب کر رہی ہے، بچے حسرت بھری نگاہوں سے باپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کی کوئی اجازت نہیں، اور آپ لڑ جھگڑ کے جی مرشد کی صحبت میں بیٹھے ہوئے جی درجے بلند ہوں گے۔ کیسے بلند ہو جائیں گے آپ کے درجے؟ نہ ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ بیوی بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ کو تو سزا ملے گی میدان معاشر میں۔ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مرشد کی صحبت میں رہوں گا اور سارے بس میرے گناہ دھل جائیں گے؟ ارے بھائی، شریعت کو پہلے اب دیکھیے، اپنے پاس سے اپنا معیار شریعت نہ بنا لیجئے۔ طریقت اپنے مقام پر ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن طریقت وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جو تحت شریعت ہو۔ اگر وہ طریقت کے اصول ایسے بنا لیے جائیں جو شریعت سے باہم ٹکرا رہے ہوں اور اس کے مخالف ہوں، ایسی طریقت اللہ کی بارگاہ میں بالکل مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو یہ کہے کہ جی شریعت اور طریقت جدا جدا ہے، وہ جاہل ہے۔ طریقت شریعت کے تابع ہوتی ہے، اگر یہ طریقت شریعت سے ہٹ کر ہو جائے گی تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اسی طرح ہم ان بھائی بہنوں کی بھی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جو مسلسل کسی پیر صاحب کی، کسی عالم کی، کسی مفتی کی صحبت میں رہیں لیکن اس طرح کہ حقوقی بات تلف کر رہے ہوں، ان کو ہرگز رشک بھری نگاہوں سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو، اس غلط کام کو دیکھ کر اس بات کی تمنا کرنا کاش میں بھی ایسا کروں، تو یہ شخص بھی قابل گرفت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایسا ہے جو حلال کماتا ہے، حلال مقام پہ خرچ کرتا ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے، تو وہ تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اسی شخص کی طرح خرچ کرتا، تو سرکار فرماتے اس کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے خرچ کرنے والے کو۔ اور ایک شخص ہے جو جاہل ہے، مال بہت ہے، حرام طریقے سے کماتا ہے، حرام مقام پہ خرچ کرتا ہے، فرمایا بدترین درجے والا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو جاہل ہے اور مال نہیں ہے، وہ تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح حرام کاموں میں خرچ کرتا، فرمایا کہ یہ گناہ میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ تو یوں یہ کوئی قابل رشک بات نہیں ہے، اور کوئی احساس کمتری بیدار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اگر اپنا کاروبار کرتے ہیں اور پھر کسی عالم اور یا مفتی یا پیر صاحب کی صحبت میں آپ کو کم وقت کے لیے آنے کو ملتا ہے، تو اور پھر آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ مستقل ان کی صحبت میں ہیں۔ دیکھیں فرق دیکھیے گا ضرور، میری بات کو آپ غور سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک ہے صحبت اختیار کرنا ایسے شخص کا جس پر کسی کو کوئی حق نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، پھر کہیں اور جانے سے بہتر ہے، چلو ٹھیک ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان اشخاص کی جو حقوق العباد تلف کر کے آ کے آستانے پہ جم کر بیٹھ گئے ہوں، جن کو آپ قابل رشک نگاہوں سے ہرگز نہ دیکھیں۔ یہ کوئی قابل رشک بات نہیں ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اپنے بیوی بچوں کا حق بھی ادا کریں، ماں باپ کا حق بھی ادا کریں۔ کسب معاش کرنا، اپنے ہاتھ سے کمانا رزق حلال، یہ بہت ہی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سرکار نے اس کو دوست قرار دیا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کسب کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، تو ایسے لوگوں پر رشک ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ مزید کلام ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ